ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی گزر جائے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم کس طرح اپنے گھر میں دیکھیں، میں آپ خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، بچہ ذرا سا میرے مطابق عمل نہ کرے، میں اس سے کیسے بہیو کرتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ زوجہ کھانا صحیح نہ بناتی ہو یا کچھ ہو جائے، چاہے میں جتنی ٹینشنیں باہر سے لے کر آیا ہوں، امام فرماتے ہیں، دو صحابی حج کے زمانے میں امام کی خدمت میں آئے، امام نے احوال پرسی پوچھی تو یعقوب تھا، امام نے بولا یعقوب کل تم جب مدینہ پہنچے تو تم ایک جگہ پر اپنے بھائی سے آمنا سامنا ہوا، تلخ کلامی ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کو برا بھلا بولا، میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولتے، نہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے شیعہ ایک دوسرے کو برا بھلا بولے، اور تم جانتے ہو کہ جب ایک شخص کسی کو برا بھلا بولتا ہے تو خدا اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور تمہارے بھائی کی موت قریب آ پہنچی ہے، وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ جب اس نے سنا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کہا پھر مولا میری موت کب ہے؟ کہا تم نے کیونکہ رستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی، نیکی کی تھی، ہدیہ دیا تھا، اس لیے تمہاری عمر کچھ سال بڑھ گئی ہے۔ یہی ہوا جب وہ گیا تو اسے پتہ چلا اس کا بھائی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہمارے لیے بولے وہاں سے بھی تو کوئی بڑی بات نہیں، ہاں بڑی بات نہیں ہے، بات آسان سی ہے، بات سادہ سی ہے، مگر یہ سادہ سی بات زندگی میں کہاں ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہم اپنے کولیگ کے ساتھ، ہم اپنے دوست کے ساتھ چاہے ذرا سی ایک برائی دیکھتے ہیں، وہ باقی ساری محنت اس کی کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کویت سے آیا ہوا تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کویت کے اندر ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں، یقیناً جنت کی جگہ ہے، ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، کہتا جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا، وہ شخص محلے کا تھا، اس کی اس محل کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا، لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک میری آنکھ کھل گئی، صبح اٹھا میں اس شخص کی خدمت میں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں، مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا؟ کہتے رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، بات اتنی بڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو تھپڑ لگانا پڑ گیا۔ تو آج وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا، تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ہمارے لیے تو چھوٹی سی، کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، ہمیں نظر نہیں آتی برزخ۔ اب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار کیوں ہلکی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا سا تیز جاؤں گا 100 درہم، 200 درہم، 500 درہم، کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی دستگاہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، وہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ۔ عزیزان محترم، یہ ایک واحد اگر درس ہم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام بردباری اور وقار اور متانیت میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے۔ مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو، کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو پروقار ہو، کیونکہ جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے اعصاب پر قابو نہ ہو، ہم تو نمک کم ہو کھانے میں، یہ کیا بنایا ہے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں، ماں باپ تو ہم لوگ، آپ پرانے لوگ، آپ کو کیا پتا، قرآن نے قرآن نہیں جانتا تھا کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی سے دیکھو۔ عزیزان محترم، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ سارے اعمالوں کو کھینچ لیتا ہے، تبھی تو دل مضطرب ہے، ہر وقت اطمینان نہیں ہے، پریشان ہے، اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کب صبح ہے اور کب شام ہو رہی ہے۔
आइम्मा ने अपनी जिंदगी में जो दर्ज दिए हैं वो यही है ताकि हम अपनी जिंदगियों को उनकी तरफ लेके जा सकें, आगे बढ़ सकें। इमाम उस जिंदान में रहे और मुख्तलिफ जिंदाने थी हैं इमाम के लिए, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, यानी वो जिंदान का जो निगहबान था उसको बदलना पड़ जाता था। क्यों बदलना पड़ जाता था? इमाम का किरदार ऐसा था कि सख्त से सख्त शख्स, जालिम से जालिम शख्स इमाम का गर्विदा हो जाता, यानी दुश्मन है अलल ज़ाहिर, इमाम का गर्विदा हो जाता था। मेरा कोई गर्विदा हो रहा, कोई मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तो अपनों को दूर कर रहा हूं, मैं तो अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने मोमिनीन को वो जज्ब करने वाला मादा मेरी जात में कहाँ है जो इमाम और इमाम के मानने वालों में था। मगर ये खुदा ना खास्ता कहानियां हैं क्या? मगर ये कोई ऐसी बातें हैं कि जो आपको मतलब किसी और प्लेनेट पर थी, ये लोग इसी प्लेनेट के लोग थे, इसी जमाने के लोग थे। बाज़ औक़ात हम बात को मुकायसा करते हैं, कहते हैं आगा उस जमाने को इस जमाने से क्या मुकायसा कर रहे हैं? मुकायसा नहीं है, लोगों की खसलतें वही रहती हैं चाहे जमाना कुछ भी हो। मगर क्या उस जमाने में प्यास नहीं लगती थी? मगर क्या उस जमाने में लोगों को भूख नहीं लगती थी? मगर क्या उस जमाने में लोगों को अपनी माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती थी? जो फितरतन है वो फितरतन है हमारी जात में। दरो दीवार से, जमान और मकान से हमारी फितरत नहीं बदल सकती। हम अपने आप को जाने मोहतरम अमली तौर पर लेकर आए, कोई एक सिफत लेकर आए। तो आपने जहमत की, फर्श अज़ा बिछाया, आप खुद आए, जब जहां से जाएं तो कोई इमाम की खूबी आपकी जिंदगी में शामिल हो, कुछ तो हो कि मैं कम से कम अपने ऑफिस में किसी एक शख्स को अपना गर्विदा बना लूं, चाहे उसको मजहब से कोई भी ताल्लुक हो, कोई और मजहब का हो। कम से कम मैं अपनी जिंदगी में कुछ दिन, एक हफ्ता कम से कम घर के अंदर अपनी ज़ौजा से, अपने वालिदैन से कंट्रोल करूं, कुछ भी हो जाए अपने कंधे पर मुस्कुराहट लेकर आऊं। मगर ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है क्या? कर सकते हैं।